رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث گوشے گزار کی تھیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور جہاں ضروری ہوا تھوڑی مختصر گفتگو کریں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وآتا کل سائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی، آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ قیدیوں کو رہا فرما دیتے، اور جو بھی آپ کے پاس کوئی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے۔ ویسے تو ساری زندگی ہی آپ عطا کیا کرتے تھے، مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ عطا کا سلسلہ ہوتا۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تزحرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت اس کو سنوارا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اس کی ڈیکوریشن، خوبصورتی، بناؤ سنگار یہ سال کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور آئندہ رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قال فَإِذَا كَانَ اول یوم من رمضان، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو فرمایا حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، کہ عرش الہی کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہوئی، اور اپنے ساتھ فریشنس، خوشبو لے کر حور عین جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنتی بیویاں تیار کی ہیں ان پر سے گزرتی ہے۔ فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تُقَرِّبُهُمْ تُقِرُّ، فرمایا تَقِرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا، وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارا شوہر ان کو بنا کہ جو ہمیں دیکھ کر، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ جو حور عین ہے، یہ جو خوبصورت بیویاں اور جنت کی ساتھی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ان افراد کو عطا فرمائے گا کہ جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اس لیے تو وہ اس مقدس مہینے میں دعا کرتی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال
یغفر لأمته فی آخر لیلۃ فی رمضان قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رات یہ آخری رات ہے رمضان المبارک کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، ولیکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محنت کش لیبر مزدور جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کی اس مزدوری اس محنت کا صلہ اسے مکمل دیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب بھی انسان صحیح طریقے سے ایک رمضان المبارک کا روزہ مکمل کر لیتا ہے، افطار کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس کا ثواب اس کو مہینے کے آخر میں عطا کیا جائے گا، نہیں، فرمایا جیسے ہی افطاری ہوتی ہے، جیسے ہی وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کرتا ہے، جیسے ہی وہ کمپلیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً بندے کو اس روزے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے ہر روز۔ اب ہے وہ چند بڑے اہم مسائل، یہ تمام فضائل کے متعلقہ حدیث تھیں جو میں نے عرض کی۔ اب وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو رؤیت ہلال کے بارے میں ہے، بڑے واضح آسان ہیں، لیکن آج ان کو ذرا بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، اور عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا کوئی مشکل سا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت ہے۔ جب تک بڑی کوئی سائنس ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمیں اس میں مسئلہ سمجھنا، حالانکہ آپ تمام میں حدیث عرض کرتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، آسان مسئلے کو دانستہ یا نہ دانستہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، اور پیچیدہ بنانے کا سبب ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو نہ کبھی حاصل ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کہ بھائی مسلمان میں یونٹی ہونی چاہیے۔ پورا سال ہزارہا معاملات میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں، کسی کو یونٹی یاد نہیں آتی۔ جیسے ہی یہ کوئی مہینے آئیں گے مسلمان میں یونٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے، اگر دو مختلف علاقوں میں، ملکوں میں، دنیا کے خطوں میں اگر دو رمضان ایک دن کے ایک پہلے شروع کر لے، ایک بعد شروع کر لے، یا دو عیدیں ہو جائیں، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مثلا دنیا کے حالات پر جہاں پر ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے وہ تو سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان آج روزہ رکھ لے، دوسرا کر رکھ لے اپنے شریعت کے مطابق، تو اس سے کہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے؟ اور دوسری یہ بات میں نے صبح درس میں بھی عرض کیا کہ ایسی چیزیں ممکن بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو اگر عبادت کے علاوہ ایک کلچر، ایک تہذیب و تمدن کا ایک فیسٹیول بنائیں گے، پھر تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں۔ پر مگر بات یہ ہے کہ رمضان بھی ایک عبادت کا مہینہ ہے، عید بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے خوشی کے تہوار ہیں، لیکن بیسیکلی تو یہ عبادت ہیں۔
اور جو عبادات ہیں وہ اس میں انسان اپنی من مانی نہیں کر سکتا. جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ سے اصول دیے ہیں ہر آدمی کے لیے. ایک دیہات میں رہنے والا انسان جو کبھی کسی اسکول کالج میں نہیں گیا وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اتنا سادہ اصول دے دیا گیا. اور پھر فقہا نے اور شریعت کے باقی جو احکام ہیں جب ہم ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہیں بھی یہ یونٹی والی بات نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں. بھائی ابھی ہم یہاں پر جس وقت جمعہ ادا کر رہے ہیں دنیا کے بہت سے خطوں میں نماز جمعہ ہو چکی ہے. وہاں تو شاید عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز لوگ ادا کر رہے ہوں گے. اور بہت سے دنیا کے خطے ہیں کہ ہم جب مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز ادا کریں گے وہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہوگی. تو جب نمازوں میں جب ان نمازوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا عید کی نماز میں کیسے اتحاد ہو جائے گا؟ باقی کاموں میں کیسے اتحاد ہو جائے گا؟ بہرحال لیکن جو کہ ایک عام انسان اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا وہ بیچارہ سوچا سمجھتا بھی نہیں. وہ خواہش تو اس کے سب ہر مسلمان کے خواہش ہوتی ہے اچھے الفاظ پر ہر آدمی کو پسندیدہ ہوتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے نا یہ بات بڑی. حالانکہ یا تو بات کرنے والا اس کی نیت خراب ہوتی ہے یا اس کو خود پتہ نہیں ہوتا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے حقائق کیا ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. میرے بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے دنیا میں خدا کا نظام ایسا ہے نہ ہر لمحہ دنیا میں کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے. جو دنیا خدا نے بنائی ایسے ہی ہے. یہی حال رمضان کا ہے. دنیا کے ہر کونے میں کسی وقت سحری بند ہو رہی ہوتی ہے اور کسی جگہ پر روزہ افطار کا ہو رہا ہوتا ہے. جب خدا کے نظام میں یہ چیز ہی نہیں ہے تو ہم کھینچ کر کیسے ان چیزوں کو بنا لیں گے؟ تو بہرحال اس لیے اب میں حدیث عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا تم یونٹی کے لیے میری شریعت کو پھینک دینا پشت کے پیچھے. بس تم نے ایک دن عید کرنی ہے ایک دن روزہ رکھنا ہے بس جیسے تیسے بھی ہو تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا. اس بار نہ کوئی قرآن حکیم کی آیت ایسی ہے نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ فقہا نے 1400 سال میں ایسی کوئی چیزیں بیان کی ہیں. یہ ابھی کی ایجاد ہے ابھی کی یہ ایک نعرہ ہے یونٹی کا. اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں اور یہ سارے اتحاد کی دعوت صرف ان 3 مواقع پر ہوتی ہے. پورا مہینہ یہ آپ نعرہ نہیں سنیں گے پورا سال نہیں سنیں گے. بہرحال عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له فإن الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 متفق علیہ. مسلم شریف بخاری شریف دونوں صحاح ستہ کی اہم ترین کتابیں ہیں. دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی طرح نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو رمضان کا روزہ نہ رکھو جب تک کہ تمہیں ہلال پہلی رات کا چاند نظر نہ آ جائے کریزنٹ جس کو کہتے ہیں وہ جب تک تمہیں نظر نہ آ جائے روزہ نہ رکھو. اور ولا تفطروا اور روزہ چھوڑو بھی نہ جب تک کہ چاند تم دیکھ نہ لو. رکھنا بھی ہے چاند دیکھ کر اور چھوڑنا بھی ہے چاند دیکھ کر. آج کل ایک اور مسئلہ ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. سائنس بالکل پوری ایگزیکٹ جگہ پہ بتا دیتی ہے
میرے بھائی یہ یاد رکھے، چاند ختم نہیں ہوتا، چاند کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مہینے ایک نیا چاند بناتا ہے، چاند بنتا نہیں ہے۔ چاند یہ سائنس کی ترقی کے وجہ سے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود قمر کا کوئی کسی قسم کا بیان نہیں فرمایا کہ چاند کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، چاند تو ویسے ہمیشہ رہتا ہے، یہ کوئی ختم ہونے ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے۔ چاند جتنا ہے نا سائنس میں یہ اتنا ہی رہتا ہے، اس پر جو سورج کی لائٹ پڑتی ہے نا وہ ریفلیکٹ ہو کر ہماری طرف آتی ہے، جتنے حصے پر پڑتی ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جتنے پر نہیں پڑتی وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ چاند تو وہی رہتا ہے، جس پورے یعنی وہ جس کو جن دنوں میں چاند بالکل نظر نہیں آتا، چاند اس وقت بھی اس کا سائز یہی ہوتا ہے، صرف اس پر سورج کی لائٹ نہیں پڑتی، چاند کے درمیان اور سورج کے درمیان مکمل زمین آ جاتی ہے، اور زمین سورج کی لائٹ کو گزرنے نہیں دیتی کہ وہ بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، پھر اس سے آہستہ 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 زمین ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ایک لائٹ پڑنا شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے اس کے تفصیلات ہیں۔ تو میرے بھائی چاند کا وجود ایک قمر کا فارمولہ بھی ایک چلتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی کسی قسم کا وجود نہیں ہے، وجود ایک قمر کا کوئی وجود نہیں شریعت میں۔ یس، نیو مون بالکل سائنس بتا دیتی ہے، ایگزیکٹ بتاتی ہے، 100% صحیح بتاتی ہے کہ نیو مون کب ہوگا، لیکن وہ شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہودی اس کا اعتبار کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کا اعتبار ہے، ان کا مذہب ہے، ان کے وہ اعتبار کرتے ہیں، لیکن اسلام میں نہ نیو مون کا کوئی اعتبار ہے نہ وجود قمر کا کوئی اعتبار ہے، اسلام میں رؤیت ہلال کا اعتبار ہے۔ رؤیت ہلال یہ بھی اچھا، آپ کا آج کل لوگ ایک اور بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ رؤیت کے دو معنی کرتے ہیں، علم، حالانکہ عربی اعتبار سے ہر اعتبار سے رؤیت کا جہاں پر معنی علم ہے تو اس کی کنڈیشنیں بھی ہیں کہ کب رؤیت کا معنی علم آپ کر سکتے اور کب رؤیت کا معنی آپ علم نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے بھی احادیث میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان میں سے ایک بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو بمعنی علم استعمال ہو سکے۔ کیوں؟ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، آپ نحو کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں کنڈیشنیں لگی ہوئی ہیں، اگر اس میں یہ شرطیں پوری ہوئیں تو پھر رؤیت کا معنی علم ہوگا، اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوئیں تو پھر رؤیت کا معنی علم نہیں ہوتا، اس کا معنی انسان کی آنکھ سے کسی چیز کا نظر آنا ہوتا ہے۔ اور انسان کی آنکھ یہ بھی کہ اسلام نے ہمیں پابند نہیں کی کہ کسی جہاز پر ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اوپر چلے جائیں فضا میں اور ادھر سے دیکھ کر آ جائیں۔ بھائی جہاں آپ رہتے ہیں نا زمین پر سے آپ نے دیکھنا ہے، نظر آ گیا تو کر لو، نہیں نظر ہے تو نہ کرو، بڑا سادہ سا اصول ہے۔ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر آگے ہو بادل یا کوئی ایسی چیز جو انسان کو زمین پر سے چاند کو دیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، گرد و غبار ہو جاتا ہے، بادل ہوتے ہیں، سورج کی تیز لائٹ ہوتی ہے، جو بھی رکاوٹیں بن سکتی ہیں چیزیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں انسان کے درمیان اور چاند کے درمیان۔ کوئی چیز جو انسان کی سائٹ کو بلک کر دے، ان چاند تک نہ جانے دے، جیسے ان میں سے ایک مشہور چیز بادل ہے، بادل تو سورج کو بھی ہم نے دیکھنے دیتا، چاند بھی نظر نہیں آتے، جب بادل آتے ہیں تو ہمیں ستارے بھی نظر نہیں آتے جو کہ وہ بلک کر دیتے ہماری سائٹ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تم تقدیر کر لیا کرو، گن لیا کرو دن کتنے ہیں،
29 کے دن ہے، دیکھنا تو 29 ہی کو ہے، 29 کے گرگاوٹ کھڑی ہوگی ہمارے سامنے، تو فرمایا اب تم 30 پورے کر لو۔ آگے اگلی حدیث میں مور کلی، اسی حدیث کا جو بعد والا حصہ ہے نا، اس کو مور کلینیفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الشہر 29 لیلۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاند کے حساب سے مہینے ہوتے ہیں یہ 29 دن کے ہوتے ہیں، 29 سے کم نہیں ہو سکتے۔ آپ جب 29 پورے ہو گئے تو فرمایا کہ لا تصوموا حتی تروہ، اب اگلا دن ہے جو 30 شعبان کا بنے گا یا یکم رمضان ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی ہے، یا 30 شعبان کی پاسبلٹی ہے یا یکم رمضان ہوگا۔ فرمایا اس دن میں روزہ نہ رکھو۔ فَإِنْ غُمَّ، جب تک کہ تم چاند کو دیکھ نہ لو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، بادل آگے آ جائے، سورج کی روشنی آ جائے، گرد و غبار آ جائے، بھاپ اڑتی ہے کبھی کبھی زمین سے، فوگ آ جاتی ہے، یہ اس قسم کے کوئی رکاوٹ آ جائے اور تمہیں چاند نہ دیکھنے دیں، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کے دن پورے 30 کر لو، اگرچہ چاند آسمان پر موجود ہو، کیونکہ وہ چاند کی وجہ سے نہیں، تمہاری نظر نہ آنے کی وجہ سے اگرچہ وہ چاند ہو پھر بھی وہ مہینہ شعبان ہی کا شمار کیا جائے گا۔ کیوں کہ شعبان کا ہونا یقینی ہے، اب اس یقین کو دوسرا یقین ہی ختم کر سکتا ہے۔ دوسرا یقین یا تو رویت ہے یا 30 دن مکمل کرنے ہیں، رویت تو ہو نہیں سکتی، اب ایک ہی پیچھے رہ جاتا ہے 30 دن مکمل کرنے، تو 30 دن مکمل کر کے آگے تم بغیر پھر اگلے دن چاند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی محنت کے تم بغیر اگلا پھر رمضان شروع کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، روزہ چھوڑو۔ اگر بادل آ جائیں تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ آج کل ایک دین کا نیا پلر کھڑا کیا جا رہا ہے، پوری یہ کوئی کنٹریکٹ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی وہ کنٹریکٹ کو ہمیں بھی تو دکھا دو نا، جو تمہارے چاند کے ساتھ سعودی عرب نے کنٹریکٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر سال یہ چاند سعودی عرب کو اپنا چہرہ دکھائے گا، پھر پوری روئے زمین کے لوگوں سے اپنا منہ چھپا لے گا۔ جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی ہے نا، آج تک کسی بھی دنیا کے خطے سے پہلے چاند نظر آنے کی خبر نہیں آتی، سب سے پہلے سعودی عرب۔ یار ہم کہتے وہ تمہارا کوئی خاص کنٹریکٹ ہے چاند کے ساتھ، معاہدہ ہے، بس میں نے تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہے سعودی عرب والوں کو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو چھپا لینا ہے۔ وہ چاند نہ پاکستان میں نظر آئے، نہ افغانستان میں نظر آئے، نہ ایران میں نظر آئے، نہ عرب کی دوسری ریاستوں میں نظر آئے، نہ مشرقی ملکوں میں نظر آئے، نہ مراکو میں نظر آئے، نہ آگے کسی ملک میں، وہ صرف سعودی عرب میں نظر آتا ہے، اور ہر سال نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا تمہارا کنٹریکٹ ہے چاند کے ساتھ تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اچھا کنٹریکٹ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان ہے بس سعودی عرب میں جب چاند نظر آ جائے تو پر لازم ہے کہ یہ روزہ بھی رکھنا ہے، عید بھی کرنی ہے، وہ حدیث سامنے لے آؤ۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کا کوئی ایسا قول ہے وہ لے آؤ، نہیں ہے 1400 سال سے فقہا ہے، کسی فقیہ کا قول ہی دے دو، کوئی تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے نا، کوئی اس کی علمی بنیاد ہونی چاہیے۔ جو شریعت کے ادلہ ہیں،
شریعت کے جو دلائل ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، وہ کسی اصول کے مطابق تو ہو۔ بھائی یہ تو کیا ہے، اگر تم نے حرمین شریفین پر قبضہ کر لیا، جائز کیا ناجائز کیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم شریعت کو جیسے چاہو روندنا شروع کر دو۔ اچھا جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں وہ تو مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن جو باقی دنیا کے خطوں میں کے لوگ ہیں، ان کو کون یہاں ان کے کن پٹی پر کو بندوق رکھ کر کہتا ہے یہ کام کرو؟ خود ہی ہم کرتے ہیں، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ یہ کسی نہ کوئی قرآن کی آیت ہے ایسی، خود۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، چھوٹی ہے، میرا پورا چیلنج ہے روئے زمین کے لوگوں کو، سعودی عرب نام کا ملک بس 150 سال یا 100 سال ہی سے، جو میں 100 سال کہتا ہوں، کوئی نام اس نام کا کوئی چیز دکھا دو۔ میں سعودی عرب کے نام کی بھی کوئی چیز اس دنیا میں موجود تھی۔ شریعت 1400 سال سے ہے، سعودی عرب کا اپنا وجود ابھی 100 سال نہیں ہوا، اس کا اپنا وجود ابھی 100 سال اس کو نہیں ہوئے، اور بالکل لوگ سمجھتے جی او نظر آ گیا۔ میرے بھائی جو چیزیں خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں ان کے اور معاملات الگ ہیں۔ جب سعودی عرب میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم یہاں فجر نہیں پڑھ سکتے، جب وہاں زور کے اذان ہوتے ہیں ہم یہاں زور نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں کے احکام اس جگہ کے ساتھ ہیں، یہاں کے احکام اس جگہ کے ساتھ ہوں گے۔ اس مسئلے کو سمجھے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آہستہ اذان پڑھ کے آہستہ اذان پڑھاؤ۔ اللہ چلو ٹھیک ہے۔